मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। लोग ना दोस्तियां सुखों के टाइम रखते हैं, मिजाज होता है कौम का। ये अगर हम दुख सुनने लग जाए ना अपनों के, तो ये पागल खाने भरते जा रहे हैं, ये पागल खाने वैसे खत्म हो जाए। हम तो माँ बाप के पास इस तरह जाते हैं जैसे रात को डॉक्टर जाता है ना MBBS वार्ड में, वो जाके पूछता है तबीयत कैसी है, कुछ चीज तो नहीं चाहिए, कुछ खाना तो नहीं। इस तरह हम माँ बाप से बात करते हैं। 15 मिनट, आप डॉक्टर हैं, आप क्या पूछने आए, दवाइयां बदलने आए? इनके पास बैठ, इनसे दो प्यार की बातें कर। तुझे पता नहीं जब तू छोटा था तो तू ऐसे ऐसे सवाल करता था जिनका जवाब ही कोई नहीं था। और तेरी माँ, ना उसका कभी सर दुखा था तेरी बातों से, ना कभी तल्ख हुई थी। और तेरे बाप का दिल लगता था जब वो रात को थक के आता था और तू उसके साथ खेलता था तो थकन उतरती। और आज तू चंद मिनट इनको देने को तैयार नहीं। दुख सुने जाएं, अपनों की बात सुनी जाए, उनको टाइम दिया जाए। हम पहले तो हम बच्चों से कहते थे ना मेहरबानी करें जरा मोबाइल कम इस्तेमाल करें, तो समझा। और जब करीब आया तो महबूब ने थपकी दी। उसने पहले कदम चूमे नबी पाक, फिर हुजूर के कान में कोई बात की। हजरत सिद्दीक कहते हैं हुजूर की आंखों में मैंने आंसू चमकते देखे। कहाँ है इसका मालिक, बुलाओ ना। वो शख्स हाजिर हुआ तो महबूब फरमाने लगे ये तुम्हारी शिकायत कर रहा, ये कह रहा है या रसूल अल्लाह बोझ ज्यादा डालते हैं, खाना चारा और पानी वक्त पर नहीं देते, धूप छांव का ख्याल नहीं रखते, मैं तकलीफ में हूँ। हुजूर फरमाने लगे तो इसके मामले में रब से नहीं डरता, अल्लाह से डर। ओ दोस्तों, हम तो उस महबूब के मानने वाले हैं जिनको जानवर भी दुख सुना जाते, जानवर भी दुख। पगला दीवाना आदमी, सबको नहीं पता होता वो छोड़े नहीं, ये तो ऐसी बातें करता है। कभी आपने देखा वो अपने बच्चे जो लोगों के अपने हुजूर के पास आए, खुदारा इसे तकरीर न समझना, मैं तो आपके महबूब का फरमान आपके सामने रख रहा हूँ, कोई बात करनी है ये न करने दो ना। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी, अमी है सादिक है मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मुझे बात सुनने दो। जाने लगी तो करीम फरमाने लगे किसी की परवाह न करना, दोबारा भी जरूरत पड़ी तो आ जाना, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। दोस्तों, अपने माहौल से घुटन को निकालें, अपने लहजों से। मैं वो एक दोस्त बच्चे को दम कराने, मैंने उनसे कहा कि इसके सामने आज के बाद आपने ये लफ्ज नहीं अदा करें, अगर इससे नाफरमानी हो भी जाती है, जिद करता भी है, तो इसके सामने आपने नहीं कहना। माँ बाप पर्दा पोष नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? आप अभी से इसे अपने बहन भाइयों से अलग करने लगे, इसको एहसास कमतरी का शिकार आज से करने लगे हो कि तू गलत आदमी है बाकी ठीक है। ये माहौल में शिद्दत पैदा हो जाए, ये कभी उनके साथ मिल के बैठेगा नहीं। जिद्दी है, तू नाफरमान है, तू फलाना है, तू फलाना है। वो हमारे यहाँ तकरीरें होती हैं, मेरी तरह के लोग, बुजुर्गों की बात नहीं, तकरीर हो रही, ओ भाई कभी नमाज पढ़ लिया करो। वो कहता है तू अपनी कब्रें पहना है तो मैं अपनी कब्रें पहना है, लिहाजा जा मैं नहीं पढ़ता। बल्कि बात लोग तो यहाँ कितने खड़ने नहीं, इतने पैसे मसीते भी आया कर। भाई आप तो पैसों से क्या लगे, आप सीधी सीधी मुझे बताएं, जब हमने अपने लिए किसी को कोई काम कहना हो तो इस तरह कहते हैं। टेलीफोन किया दोस्त को, जनाब मिलना था, वो कहता तू हुक्म कर की गल, कहता नहीं टेलीफोन वाली गल ही नहीं। दीन की तबलीग चौक में करता है और तंज करके करता है। ओ भाई बता क्या बात है, मैं देर से आऊंगा, कहता 2 बजे भी आया तो बात टेलीफोन वाली नहीं। उसे अकेले में मिलना है, फिर उसके सामने रोना है, पूरी मजबूरी सुनानी है, फिर वादा भी करना है कि मुखलस तू ही है बाकी कोई भी नहीं। सारा दर्द बयान करके आखिर में कहना है मुझे 50,000 की जरूरत है। और वादा ये कि मैं टाइम जब अपने हक में कायल करना था फिर सारे तरीके आते, और जब अल्लाह रसूल के हक में कायल करना, गवैया था, गाने गाता था, आवाज अच्छी थी। एक जगह गाने बाजे की मजलिस थी, माज़अल्लाह लोग जमा थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद गुजरे, उस नौजवान की आवाज कान में गई। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ा आगे जाके ठंडी आह दी,
بس میری بات مکمل ہو گئی, میں ختم کرنے لگا ہوں, توجہ کرنا. ٹھنڈی آہ لی, پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے بیٹے کی, بچے کی آواز کتنی سونی ہے, کاش یہ قرآن پاک پڑھتا, کتنی پیاری آواز, کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور, کتنی سونی آواز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کر کے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیچھے سے وہ نوجوان باہر نکلا تو لوگ اسے کہنے لگے آج پتہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تھے اور تیری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی ہے تو فرما رہے تھے کتنی سونی آواز ہے, کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگے وہ لوگوں سچ بتاؤ, حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول آئے تھے, انہوں نے میرے بارے میں بات کی ہے, میرے جیسے آدمی کے بارے میں. او سونا ہے تے رج کے سونا ہے, تے سونا ہے جویں سویرا, تے میں تے کو جا تے رج کے کو جا تے کو جا جویں ہنیرا. اتنا بڑا آدمی اور میرے جیسے بندے کے یہ کہہ گئے. کہاں ہاں, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے. وہیں کھڑے تھے وہ نوجوان, چند منٹ سکتے میں رہے, پھر لوگوں سے پوچھنے لگے کہاں گھر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا نا کاش قرآن پاک پڑھتا, تو میں آ گیا ہوں, پڑھا دے مجھے قرآن پاک. لہجہ جب تلخ ہوتا ہے تو پھر ماحول اور طرح کا ہوتا ہے. میں نے کہا سختی ہوگی پر شدہ علی الکفار, لیکن جہاں تک اپنے ماحول کا معاملہ ہے, خدا را اپنوں کے بارے میں طبیعتوں کو نرم کریں, اپنے اندر سے تلخیاں نکالیں, اچھا سوچیں. اچھا اگر کوئی کسی وقت نہیں بھی آپ سے سلام لے پایا تو محسوس کریں بیچارہ مجبور ہوگا, محسوس کریں بیچارہ کسی تکلیف میں ہوگا, گھر میں کوئی پریشان, لوگوں کو گنجائش دے, لیکن لہجوں میں انداز سے نفرتوں کو دور کریں, محبتوں کو فروغ دیں. جب محبتیں عام ہوتی ہیں تو معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے, قرار پیدا ہوتا ہے, سکون پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر پھر خوبصورتی آتی ہے. وہ حضرت سعدی شیرازی کے جوتے گم ہو گئے نا, تو ایک شخص نے کہا حضور جوتے چلے گئے, فرمانے لگے شکر ہے میرے پیر تو سلامت ہے نا, کو پیر لے جاتا تو پھر میں کیا کرتا, جوتے تو میل ہی جائیں گے. یہ ہے آپ اپنے دارالعلوم کے. میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی محفل میں نا 100 بندہ آ کے بیٹھتا ہے تقریر سننے محلے کی جمعے والے دن, تو ہو سکتا ہے 2 بندے آپ کے مخالف بھی ہوں, اور اتنے ہونے بھی چاہیے, پھر نظر نہیں لگتی بندے کو. تو اگر 2 بندے ہوں بھی نا مخالف, تو بچوں کو کہہ رہا تھا میں کیا اس ساری تقریر ہونا دوں تے نہ کر چھڑیا کرو, ان 2 کو چھوڑو, ان کو ذہن سے نکال لو, جو باقی 98 ہیں ان سے بات کرو, ان کو سامنے رکھ کے گفتگو. آپ سے پیار کرتے ہیں, وہ آپ سے دین سیکھنے آئے ہیں, وہ آپ سے اللہ رسول کی بات سیکھنے آئے ہیں. ان 98 لوگوں کو دین کا پیغام دو. آپ نے ان 2 کی وجہ سے 98 لوگوں کا مزہ بھی خراب کر دیا, ان کا سکون بھی آپ نے ضائع کر دیا. ان کو چھوڑ دیں, بھول جائیں, سمجھے ہیں ہی نہیں, یہ ہے ہی نہیں. ان کو نکال دیں اپنے مزاج سے, طبیعت سے, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کوئی ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کا حمایتی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک میں چاہتا ہوں سارے میرا خیر سے ذکر کریں, تو رب کریم نے فرمایا کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا. لوگ تو کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں تو کریں, لیکن اپنے لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں, کبھی مزاج کے اندر گھٹن نہ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی قربت پائی جاتی ہے, لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان اس قربت کو محسوس کرے. ایسا نہیں کہ ماں کے ساتھ انسان کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے, بعض اوقات وہ بعض معاملات میں ویسے سست ہو جاتا ہے, تو پھر والدہ ایک سادہ سا مختصر سا مطالبہ کرتی ہے کہ تو میرے اوپر توجہ نہیں دیتا. ایسا نہیں ہے کہ رشتے میں کوئی فرق آ جاتا ہے, لیکن بعض مصروفیات غلبہ کرتی ہیں تو گھر والے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے. کئی دفعہ جو لوگ کچھ زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں احساس پیدا کرتے ہیں, احساس دلاتے ہیں کہ آپ تھوڑی توجہ بڑھائیں. اساتذہ
اسباق پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، ڈھیر سارے شاگردوں سے، کہ آپ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں آپ لائق ہیں، ذہین فتین ہیں، صرف آپ توجہ زیادہ کر دیں تو باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمارا نا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بس تھوڑی سی نا ہمیں توجہ زیادہ بڑھانی چاہیے، ذوق زیادہ کرنا چاہیے۔ بڑا ہے پہلے بھی ماشاءاللہ، لیکن اس میں پختگی لانی چاہیے، اس رشتے کی حساسیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ امت کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ بڑا جذباتی سا ہے، والہانہ ہے، ذوق شوق والا ہے۔ کچھ لوگوں سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، بھائی دوے ہی بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کو بھا جاتی ہیں۔ ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹی چھوٹی والی جو بھی کہہ دینا وہ طے ہو جاتا ہے، اور فٹافٹ والی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جن لوگوں کے بارے میں انسان دوسری رائے نہیں دے سکتا، وہ کہتے ہیں نہیں یار میرا ذرا تعلق اس طرح کا ہے، میرا ذرا معاملہ اس طرح کا ہے۔ ہمارا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ہے نا، اس کو صرف چند ایک رسومات میں نہیں قید کیا جا سکتا، چند ایک باتوں میں نہیں قید کیا جا سکتا۔ اس رشتے میں قربت ہے، حساسیت ہے، وارفتگی ہے، شوق ذوق ہے، درد ہے، تڑپ ہے، پیار ہے، ملنے کی آرزو ہے، شہر پاک کو دیکھنے کی تمنا ہے، محبوب پر درود و سلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے بارے میں مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کا نام لے لے کے جیتے ہیں۔ والہانہ پن، شوق۔ آپ کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو حضور کے ساتھ تعلق ہے اس کو کبھی محسوس کریں نا۔ ہمیں کہہ کے بعض اوقات لوگوں نے دنیا دار بنا دیا ہے۔ مسلمان کہاں دنیا دار ہوتا ہے؟ روزی روٹی کمانا دنیا تو نہیں نا، یہ تو دین ہے۔ بال بچہ پالنا تو دین ہے، یہ کوئی دنیا تھوڑی ہے۔ کہہ کے نا بعض اوقات کہ فلانا دنیا دار ہے، فلانا ادھر ہو گیا، تو لوگوں نے نا چیزوں کو اور رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ والہانہ پن دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا والہانہ پن۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ یہ بڑی سادی سی عام سی نارمل سی بات ہے، انسان خریداری کرتا ہے، خریداریوں میں کہیں نہ کہیں بحث بھی شروع ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہر بات اگر آپ کبھی محسوس کریں گے نا صحابہ کی، تو ہر بات میں ذوق۔ حضور نے گھوڑا خرید لیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیسے لینے کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے سے اسے یہودیوں نے کہا تو نے تو مہنگا بیچا ہے۔ اس کا مکر جانے کا ارادہ بن گیا۔ محبوب نے اسے کہا یہ پیسے لے لو، کہنے لگا کس بات کے؟ فرمایا تم نے گھوڑا بیچا ہے، میں نے خریدا۔ کہنے لگا کون سا گھوڑا، کب بیچا ہے، کیا بات ہوئی؟ تھوڑی سی بات ذرا آگے بڑھی، تکرار ہوئی، لوگ جمع ہو گئے۔ بعض اوقات آپ نے پنچایت دیکھی ہوگی، بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا نا بات اس طرح کی کرتے ہیں کہ اس کے پاس جواب نہ ہو، پہیلی بنا لیتے، کوئی ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں، کوئی ایسی بات۔ انج بھی کچھ بندے نے جڑے کہنے نے میں بڑے مولویوں نے پوچھا میرا ہونا مسئلہ نہیں حل کیتا، نہیں ہسے نہیں مسجد میں اونچا نہیں ہستے، وہ مسئلہ نہیں ہوندا، وہ سلجھنا پہیلی ہوندی، ایک پہیلی یاد کر لیتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے وضو کے بارے میں پوچھا یا نماز کے بارے میں پوچھا، کیا پوچھا ہے آپ نے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں نے حکمت دیکھنی ہے۔ او بھائی غلام غلامی کرتا ہے، حکمت پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلام کو حکمتیں تو نہیں نہ پوچھا کرتے، تو غلامی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس سے کہا کہ تم پیسے لو اور یہ گھوڑا دے دو، تکرار ہوئی، بات بڑھ گئی۔ اس نے نہ ایک ایسی بات کی جس سے لوگ پنچایت جیتا کرتے، اس نے ایک ایسی بات کی، کہنے لگا جی اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا
کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں دے دوں گا. اس نے مطالبہ کر دیا. وہاں تو موجود ہی کوئی نہیں تھا. محبوب کریم ہے یا موجودی ہے, تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں. اس کو آپ نے سمجھنا ہے. آپ اونچا سبحان اللہ بے شک نہ کہیے گا, میری بات کو سمجھیے گا اور اس پر غور کیجئے گا. ہمیں کس والہانہ پن میں حضور کی باتوں کو ماننا ہے. یہاں سب کو پتہ ہے سود حرام ہے, سارے زمانے کو پتہ ہے, لیکن جب حکومت سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم کمیشن بنانے لگے, ہم نے بورڈ کس بات کے لیے بورڈ قائم کرنا ہے. آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل سے ہم نے مشاورت مانگ لیا. بھئی وجہ اس کی مشاورت مانگنے کی وجہ, اور یہ بات وہی نہیں, صرف یہاں عام آدمی سے کہا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے کی شادی ہے, چل بینڈ باجا نہ بجانا, کہتے ہیں گھر صلاح کراں گا. او بھئی یہ اللہ رسول کے دین کی بات ہے, اس میں مشورے والی کہاں سے بات آ گئی؟ اور حکم تجھے یہ تھا کہ تو نے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرنا ہے. وہ خاندان کیسے آ گیا, مشورہ کیسے آ گیا, بیٹا کیسے سامنے آ گیا, برادری بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو, جلا دو وہ ساری چیزیں جو تمہارے اور تمہارے محبوب کے بیچ آتی ہیں, جلا ڈالو. اس نے کہا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا, ایک بھی تو میں دے دیتا ہوں. اب وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. حضرت ابو خزیمہ پیچھے تھے, نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کی یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی. اس کی بات پوری ہو گئی, اسے پیسے دیے گئے, وہ گھر چلا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو خزیمہ سے فرمایا تو وہاں تھا ہی نہیں, گواہی کیسے دے دی؟ ایمان کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے. نبی پاک سے رشتہ, بس تھوڑی سی نا توجہ کریں, اپنے دل پہ ذرا نظر ڈالیں, اپنے آپ سے چند سوال پوچھیں اس معاملے میں. حضرت ابو خزیمہ سے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ تو تھے ہی نہیں, گواہی کیسے دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو زمین کی بات ہے, ہم نے تو آسمانوں کی باتیں جو دیکھی نہیں تھی آپ کے کہنے پہ مان لی ہیں ساری. جنت کو مانا, دوزخ کو مانا, فرشتوں کو مانا, حتیٰ کہ ہم نے تو رب کریم کو بھی آپ کے کہنے پہ مانا. تو اتنی بڑی بڑی چیزوں کی گواہی دے دی, تو یہ گھوڑا تو کوئی شے ہی نہیں. محبوب آپ جو کہہ دیں, جو فرما دیں, یہاں گنجائش نہیں, کیونکہ سانو قید سجن دا گہنا ہے, سانو قید سجن دا گہنا ہے, سانو قید سجن دا گہنا ہے. او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے, او جنج رکھے اونج. اب نہ پھینکنا یار, پیسے آپ کی مہربانی, تقریر سننے دو, اچھی بلی بات بنی ہوئی تھی, تو سب پیسے حل توجہ کراتی سارے ہیں, چھوڑ دو یہ کس کام لگے ہوئے, میری بات پر توجہ کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی حضور ہم نے تو آسمانوں کی خبریں آپ کے کہنے پہ مان لی, یہ تو گھوڑا ہے. اب حضور نے کیا فرمایا؟ یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب مروج پہلے بتائیں, پہلے حکم بتائیں, بعین ہی بتائیں, اس طرح حضور نے کہا تھا. جو تعویلیں کرتے پھرتے ہیں, بہانے تراشتے ہیں, بلا وجہ امت کو تقسیم کرتے ہیں. حضور نے کیا کہا؟ اب اس بات کے جواب میں نبی پاک نے ایک رزلٹ بھی دیا. انہوں نے گواہی دی, موجود نہیں تھے, پر بات کی حضور کی غلامی کی, بات کی غلاموں جیسی. تو پتہ ہے کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں گواہ کی ضرورت پڑے 2 گواہ چاہیے, پر جہاں میرا خزیمہ موجود ہونا, ایک کی گواہی 2 کے برابر. اس نے بات ہی بڑی تگڑی کی ہے. تھوڑا سا نا اس والہانہ پن کو ڈھونڈے. ہم بھی اب زیادہ درود شریف نہیں پڑھتے, ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں. ہاں پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آ گئے, سفر آسان ہو گئے, مدینہ شریف کے پھیرے کچھ لوگوں کے زیادہ لگنے لگ گئے, تو وہ درد نہیں رہا, وہ ذوق نہیں رہا. وہ گلے چ پیسے پا کے جڑے شوق نال درد نال جوڑی دے سن, پھر کسی نو کہی دا سی یار ٹکٹ جو گئے تے ہو گئے نے, تھوڑے جے کدی دارے دے چڑے نا. وہ کیفیات جو مسلمانوں میں موجود ہوتی تھی, ایک بڑا طبقہ اہل سنت میں وہ ہوتا تھا جو اپنے مشائخ سے جا کے کہتا تھا کہ کوئی وظیفہ بتائیں, حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا. ایک بڑا طبقہ جو کہتا تھا کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے,
तेरी दीद नु दीदे तरस गए। एक बड़ा तबका था जो कहता था कि बड़ा तबका जो कहता था चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जियावे मैं सारी उम्र ना जागा। हुजूर के साथ ना अपने उस ताल्लुक को, हमारे एक बहुत बड़े आलिम थे लाहौर में, हमारी बड़ी सारी गलतियां हैं, हम तो तारुफ भी नहीं करा सके अपनी कौम को अपने मशाइख का। बड़े आलिम, बड़े सच्ची मुच्ची के मुफ्ती आजम हजरत सैयद अबुल बरकात शाह साहब, मुफ्ती आजम, आखिरी उम्र में ना जब वो आला हजरत के खलीफा हैं, आखिरी उम्र में जब वो कमजोर हो गए थे ना ज्यादा, और जाहिरी नजर पर भी असर पड़ा था, पढ़ा नहीं जाता था, तो फिर भी ना किसी तालिब इल्म को, शागिर्द को बुला के बिठाते थे, कहते थे शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह की मदारिजुन नबुव्वा लाओ। तो वो जो हुजूर के फजाइल का बाब था, मोजजात का बाब था, कहते थे जरा मुझे पढ़ पढ़ के सुनाओ, जरा ना मुझे पढ़ पढ़ के सुनाओ। हुजूर के तज़किरे सुनता हूं तो मेरी तबीयत ठीक होती है, मेरी बीमारी जाती है, मुझे करार मिलता है। हुजूर की नात से मेरा दिल ठंडा होता है। मेरा वो जो रिश्ता है ना हुजूर के साथ, ओ यारो, जब बंदा बहुत थक जाए, बहुत बीमार हो जाए, बहुत तकलीफ में हो, तो अपनों को आवाजें नहीं देता, कुछ खास लोगों की बात नहीं सुनना चाहता, जब परदेश में हो तो किसी खास से मुलाकात नहीं करना चाहता। ये हमारे बुजुर्गों का हाल था कि जब वो पूरी तरह किसी तकलीफ में का शिकार हो जाते तो फिर वो करीम रसूल की बातें करते, फिर वो दुरूद व सलाम का ज़ौक बनाते, और चीजें तारी होती। मुझे बताओ ना, बिलखुसूस नौजवानों से अर्ज करता हूं, कुछ चीजों पर आप गौर करें। देखिए मैं कितने ठंडे दिल से आपसे बात कर रहा हूं, आप भी जरा ठंडे दिल से मुझे बताएं। नबी पाक ने किसी सहाबी से कहा था कि मैं कुल्ली करूं तो जो पानी मेरे मुंह से निकले वो चेहरे पे मल लेना। कहा था हुजूर ने कि मैं बलगम शरीफ मेरे नाक से निकले तो तुम अपने चेहरों पे मलना। कहा था हुजूर ने। नबी करीम ने कहा था कि मैं वुजू करूं तो तुम लाइनों में खड़े होना, कि मेरे जिस्म से लगा हुआ पानी का कतरा कतरा तुम्हारे। कहा था हुजूर ने। जब होता है ना प्यार, मुझसे ना एक दफा एक साहब ने सवाल कर लिया, उसने कहा एक बात पूछनी है। मैंने कहा यार आप पूछ लें, मुझे जवाब आता हुआ तो दे दूंगा, पूछें आप। उसने कहा जी ये जो उलमा बयान करते हैं कि सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी और इतनी दूर चले जाते कि वो पी लेते, ये कैसे होता है? मैंने कहा दो बातें अगर आपकी समझ में आ गई तो। दो किस्म के लोग हैं, एक बच्ची है बड़े अमीर घर की, खाते पीते घर की, और लाडली भी है। वो जाती है ना जब किसी के घर, उसे जाने का मौका मिलता है, तो जब किसी के घर जाती है तो उनके बच्चे ने क्या कर दी, उल्टी कर दी, पेशाब कर दिया, तो ये भी उल्टियां करती है और वापस आके कहती है हद हो गई है, कितने ये ना जो है वो पाकी से दूर है, पता ही कोई नहीं, अकल ही कोई नहीं, शऊर ही कोई नहीं। बातें करते हैं ना लोग अपने घर आके। होता क्या है कि वो पहले तनकीद करती है, कहती देखो सफाई का ख्याल ही नहीं रखते, कितने नादान है, मेरा तो सारा मूड खराब हो गया, मुझे तो खुद उल्टियां आ गई, कितना उनका बच्चा जो था उसने पेशाब कर दिया, फिर उसने उल्टी कर दी, हालत कितनी खस्ता हो गई। ये बातें करती है वो। कब? जब किसी का बच्चा होता है, फिर अल्लाह उसे बच्चा देता है, फिर वो बालों में उल्टी करता है, फिर वो गोद में पेशाब करता है, फिर भी उसे उल्टियां आती है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात? उससे पूछो ना कि बीबी अब तुझे क्या हुआ है, अब क्या मसला बन गया, अब क्या, या अब इसमें से वो ताफुल नहीं है? वो पता क्या कहती है? कहती है बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र, और मेरी जान, मेरा चांद का टुकड़ा, चाहे वो बेचारा मेरी तरह दूर दूर तक चांद से कोई मुशाबत ना रखता हो, लेकिन वो चांद का टुकड़ा 100%। और यही हाल भाई के लिए होता है। वैसे आपने कभी चचा मामू सुना है? चंदा मामू ही होना है जब भी होना है। चाचू जितना मर्जी भी खूबसूरत हो, चंदा नहीं हो सकता, क्योंकि अम्मा का भाई नहीं ना। अम्मा का जो ताल्लुक अपने भाई के साथ है वो बहरहाल
میں نے اس سے کہا میرے عزیز یہ بات صرف آپ کو نا تھوڑی سی عقلی دلیل دی ہے کہ جب اپنا بیٹا ہو نا تو پھر رنگ اور ہوتا ہے. تم ابھی حضور کی محبت سے دور ہو, جب نبی پاک کی محبت ہو نا تو پھر بلغم بڑی آسانی سے چہروں پہ ملی جا سکتی ہے. پیار ہو جائے نا, پیار تن تندور تے ہڈیاں بالن, اسی ہاواں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلے تھن لایا, تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا. جب نا محبت دیکھیں نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو محبوب نے عزت بخشی. 2 پورشن ہیں ان کے گھر کے. عرض کی حضور جو آپ قبول فرمائے. محبوب نے فرمایا یہ نیچے رہنا میرے لیے بہتر ہے, نچلے پورشن پہ لوگوں نے آنے جانا ہے, ذرا آسانی ہوگی. حضرت ابو ایوب انصاری اپنے بچے لے کے چھت پہ چلے گئے. سادی سی بات, یہاں مسجد کی چھت پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں, چلے جاتے ہیں, کوئی عرض نہیں, اوپر چلے گئے. اگر اس کا حکم ہوتا اس ادب کا تو یہ پہلے بات طے ہو جاتی, لیکن محبت نہ رستہ خود بناتی ہے. محبت اظہار کے طریقے خود بناتی ہے, خود اختیار کرتی ہے. ہمیں بس یہ محسوس کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا پیار کتنا ہے, اور پھر ہم نے اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں چھت پہ چلا گیا, رات کو سویا ہوا تھا, سونے تک بات اور تھی, میں اٹھا کسی طبی ضرورت کے لیے, اور جب میں اپنی چھت پہ چل رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا, ابو ایوب کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت پہ وہاں تیرے قدم آ جائیں جہاں نیچے حضور تشریف فرما. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوب نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور امام فرمانے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور یہ ذرا اس طرح دیکھیں ذرا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا, ارے سر کا موقع ہے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. آپ فرماتے میں تو تڑپ گیا, فوراً نیچے نہیں آئے. کہتے اب حضور کو بیدار کرنا رات کے وقت یہ بھی مناسب نہیں. میں نا اپنے گھر کی دیوار کی ساتھ لگ کے, چھت پہ دیوار کے ساتھ لگ کے ساری رات بیٹھا رہا, ساری رات روتا رہا. صبح نیچے آ کے عرض کی حضور کرم نوازی فرمائے, میرے لیے اوپر رہنا میرے بس کی بات نہیں. محبوب تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا, کیفیات جانتے ہیں نا. حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں, تو بچے لے کے نیچے آ جا اور میں اوپر چلا جاتا. اپنی نا اس کیفیت کا پتہ کرے. میرے دوستو, ہم بڑی چیزوں سے پیار کرتے, بزدل ہیں, مانتے بھی نہیں مانتے. ڈھیر سارے لوگوں کو پیسوں سے پیار ہے, نہ مانے, میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نہیں مانتے. میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار سے لگتے, صحت اچھی نہیں لگتی. اور اگر تسی کیوں ہستے ہو, میں کو تھوڑی گل کیتی ہے, میں نے تو کسے باشد پتہ نہیں کس کی ہے, آپ کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیار ہوتا ہے پیسوں سے, وہ آ جائیں تو صحت ٹھیک ہے, نہ آئے تو طبیعت ہے. کچھ لوگوں کو نا شہرت سے پیار ہوتا ہے, آپ تھوڑی سی تعریف کر دیں جو مرضی کرا لیں, مزاج ہوتا ہے. اور حضرت سعدی تو فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھاتی ہے, بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے. اکثر قریبی وہ نہیں ہوتے جو لائق زیادہ ہوتے ہیں, زیادہ قریبی وہ ہوتے ہیں جو خوش آمدی. اور ہمارے ملک میں تو جس کو اچھی وزارت پہ دیکھو نا, اچھی تگڑی وزارت پہ, سمجھ لو اچھا خوش آمدی تھا, صحیح خوش آمد کرنی آتی تھی, قابو کر گیا. ہمیں پیار ہوتا ہے بڑی ساری چیزوں سے, ہمارا دل اس طرف مائل ہوتا ہے. بس نا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان ساری محبتوں کو پیچھے کر کے نا میرے محبوب سے محبت کرو. تم نبی کریم سے جب محبت کرو گے نا تو بڑی ساری چیز جان چھوٹ جائے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے,
जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सारी आग बुझ जाएगी। इंसान की ना तवज्जो हो जाती है, उसका ज़ौक बन जाता है, उसकी तबीयत लग जाती है। वालेहानापन हुजूर के साथ, वालेहानापन। एक तो ये है कि हम महफिल में हुजूर की नात सुनते हैं, महफिल में तकरीर सुनते हैं। एक ये हो कि घर में भी कभी कभी बंदा नात सुनता रो पड़े और रज के रोए।